بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، ہوا کی دوش پر اس وقت آپ سن رہے ہیں پروگرام آپ کی آواز تاثیر کے ساتھ مجھے کہتے ہیں مجاہد خان تاثیر۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں اس لیول کا اسکالر، اس لیول کا شاعر، اس لیول کا ایک افسانہ نگار، ایک مترجم، ایک ناول نگار موجود ہیں۔ یہ اپنے اندر ایک بہت بڑی بات ہے۔ آج میری یہ خوش بختی ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں حمزہ حسن شیخ صاحب موجود ہیں۔ ہم آپ کو سر خوش آمدید کہتے ہیں اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی، اور سنو FM 96 کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ حمزہ حسن شیخ صاحب، بات کریں گے ادب کے حوالے سے اور ادب کو جوڑیں گے پھر موجودہ حالات کے ساتھ بھی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم انٹرنیشنل ادب کو بھی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا جو میرا سوال ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی ڈاکٹریٹ جو ہیں وہ آپ ملیشیا سے؟ جی ملیشیا سے، بالکل۔ میں چاہوں گا کہ آپ اگر ہمیں بتا دیں کہ کس ٹاپک پر آپ ریسرچ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹریٹ جو میری ہے وہ ہے تو لٹریچر ہی، لیکن وہ آرٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور بیسیکلی وہ آرٹ میں ہے، اور آرٹ کے اندر پھر وہ ایک پرٹیکولر جو شعبہ ہے وہ فلم کا ہے۔ فلم کا ہے۔ اچھا۔ اور یہ اس لیے مختلف ہے، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ فلم کے جو لوگ ہیں، مینس کے فلم اسٹڈیز کے جو ڈاکٹر ہیں بہت کم ہیں پاکستان میں۔ اس وقت ٹوٹل 3 سے 4 بندے ہیں جنہوں نے فلم اسٹڈیز میں PhD کی ہے، اور ان میں سے ایک میں ہوں۔ ماشاء اللہ۔ تو وہ اس طرح ہے کہ میرا جو ٹاپک تھا وہ سنجیدہ فلم، خاص کر آرٹ موویز۔ اچھا۔ اور پرٹیکولرلی وہ آرٹ موویز جو پارٹیشن کے ٹاپک پہ بنائی گئی ہیں۔ اچھا۔ اور اس میں میرا کیا کام تھا؟ اس میں میرا یہ کام تھا کہ پارٹیشن کے جو لوگوں کی نفسیات پہ اثرات ہیں فلموں کے اندر، صحیح، تو میرا اس حوالے سے کام ہے، تھیسس میرا اس حوالے سے ہے۔ اور اس سے پہلے بھی جو میری MPhil تھی وہ تھی لٹریچر اور لنگوسٹکس میں، لیکن وہ بھی تھیسس میرا فلم پہ ہی تھا۔ تو وہ جو ہے وہ میرا پنجر فلم پہ تھا۔ پنجر شاید امرتا پریتم کا بہت مشہور ناول ہے جس پہ بعد میں فلم بنی تھی۔ تو ہمارا جو کام ہے ایز اے کریٹک وہ تھوڑا ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے، تھوڑا ڈفرینٹ ہے، بہت سارے ڈفرینٹ ہے۔ اس میں مینس کے تھیریز کا ڈفرینس آ جاتا ہے، اس میں پرٹیکولر جو لینگویج ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ پرٹیکولر جو ڈسپلن اور ایریاز ہیں وہ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ فلم میں جو اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کتنی فلمیں ہیں، کتنی فلموں پہ کی ہے، تو وہ جو ہے ہمارے ہاں جو ایک کوانٹٹی والا معیار ہے نا کہ لوگ کاؤنٹ کرتے ہیں چیزوں کو، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 20 فلمیں ہوں گی، 10 فلمیں ہوں گی، لیکن فلم کا یہ ہے کہ اس میں ہمیں اس کے نہ صرف کنٹینٹ، ٹھیک ہے، جو ڈائلاگز ہیں اس کے علاوہ بھی ہمیں کلرز تک ڈسکس کرنے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ مثلا ریڈ کلر ہے وہ کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، بلیک کلر ہے کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سائنز آ جاتے ہیں اس کے اندر، مثلا وہ ریلیجیس بھی ہو سکتے ہیں، کلچرل بھی ہو سکتے ہیں، پرٹیکولر سائنس ڈفرینٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مثلا ایک مووی پہ میں نے وہ تھا آرٹیکل تھا، ریسرچ آرٹیکل، تو اس کے اندر اب ڈفرینٹ سائنس تھے، کس طرح کے سائنس تھے، مثلا اس کے اندر جو سلیپ، ٹھیک ہے، اب وہ یہ کس کو ریپرزینٹ کرتی ہے؟ بھائی کرسچینٹی کو کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح تلک کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ بھائی ہندوازم کو کرتا ہے۔ اچھا، پرٹیکولر سائن ہے سکھزم کا، پگڑی کے اوپر لگاتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ہمیں بہت منیوٹلی فلم دیکھنی پڑتی ہے۔ بڑی لائٹ لگ رہی ہے، لائٹ لگ رہی ہے، ہاں، اتنی ضروری نہیں، لیکن یہ ٹوٹلی اتنا ڈفرینٹ ہے اور اتنا ڈیفیکلٹ ہے کہ آپ کو ایک فلم کئی دفعہ روک کے دیکھنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس میں کلرز ریپرزنٹیشن آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثلا پارٹیشن کی فلم ہے، اب اس کے اندر اگر آسمان پہ ریڈ کلر ہے تو اس کی کیا ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے اندر اگر گولڈن کلر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس طرح مثلا اس کے اندر ڈفرینٹ کلرز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ بہت منیوٹلی ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں ایز اے کریٹک۔ تو میرے جو آرٹیکلز ہیں، ریسرچ آرٹیکلز، وہ ٹوٹلی بیسڈ ہیں فلم پہ موسٹلی، اور اس میں میری پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس میں آڈینس کون ہے۔ آڈینس پھر میرا سارا فارمر ہوتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ ہیں، کیونکہ ان کے بندے، ان کو وہاں پہ ڈسپلن بہت زیادہ پڑھایا جاتا ہے، بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو ابھی بہت سے لوگ ہیں، جس طرح آپ نے سوال کیا مجھ سے،
تو جہاں بھی انٹروڈکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ لٹریچر میں PhD کی ہے, ٹھیک ہے. اب لٹریچر کے اندر کیا ہے تو وہ بہت کم لوگ پوچھتے ہیں, اور پھر جب آپ کسی کو مخصوص یعنی کہ کوئی کسی عام بندے کو کہیں کہ میں نے فلم اسٹڈیز میں PhD کیا ہے تو بڑے حیران ہو کے پوچھتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں آپ لوگ, اس میں کیا پڑھ رہے ہیں, اور کیوں مطلب آپ فلموں کے شوقین ہیں. اب فلم جو ہے اس میں جو پہلا تاثر آتا ہے لوگوں کا وہ یہی ہے کہ انٹرٹینمنٹ ہوگی جی, ٹھیک ہے, پنجابی فلم ہے, پشتو فلم ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح کا وہ جو ایک ہمارا امیج بنا ہوا ہے بس وہی ہے, ٹھیک ہے. فلم جو ہے اس وقت انگلش ہے تو فائٹ ایکشن موویز ہیں, ٹھیک ہے, یا اس میں رومانس آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, انٹرٹینمنٹ آ جاتی ہے. تو یہ جو سیریس میٹر ہوتا ہے یہ عام پبلک تک پہنچتا ہی نہیں. بہت کم لوگ ہیں جو آرٹ موویز دیکھتے ہوں گے, ٹھیک ہے, تو اس میں جو آرٹ مووی کے اندر میسج ہوتا ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچتا, ٹھیک ہے, حالانکہ وہ بھی فلم اسٹڈیز ہے. اور موسٹلی جو کرٹک ہوتے ہیں وہ زیادہ تر سیریس کنٹینٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں. صحیح سے یہ چیز ہے. اچھا, ناول آپ نے لکھا, افسانہ آپ نے لکھا جی, اس کے علاوہ ترجمے آپ نے کیے, بچوں کے لیے آپ نے لکھا, ٹھیک ہے, شاعری آپ نے کی, اور یہ تمام تر چیزیں معزز خواتین و حضرات وہ چیزیں نہیں ہیں مطلب وہ جو ہر مطلب بے شمار ہمارے ماشاءاللہ سے توق کے حساب سے اس طرح کے لکھنے والے ہمیں میسر ہیں اپنے شہر میں. اگر ہم دیکھیں حمزہ حسن شیخ صاحب جو ہیں وہ صرف لکھتے نہیں ہیں, میں یہ بتاتا چلوں, حمزہ حسن شیخ صرف لکھتا نہیں ہے بلکہ بہت ہی اچھا لکھتا ہے. اور مجھے وہ راحت اندوری صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے, میں آج حمزہ حسن شیخ صاحب کے لیے یہ جملہ کہوں گا. انہوں نے کہا تھا کہ جو شعر میرا پسند آئے, مشاعرے میں کہتے ہیں جو شعر میرا پسند آئے اس پہ واز ضرور کیجیے گا کیونکہ وہ آپ کو سمجھ آ جائے. جو نہیں سمجھ آ رہا ہے آپ کو جو شعر میرا, اس کا مطلب ہے وہ بہت ہی اچھا شعر ہے. تو حمزہ حسن شیخ صاحب وہ لکھنے والے ہیں کہ بہت ہی اچھا لکھ رہے ہیں, اور اب تک کئی ایک ایوارڈ ان کو مل چکے ہیں. ہم تھوڑا سا میں یہ تعارف ابھی تک ہمارا جاری ہے. البانی قومی ایوارڈ مل چکا ہے, البانیہ سے, لبنان سے اور قزاقستان سے دو. اچھا, ایک شاعری پہ اور ایک شارٹ سٹوری. میں چاہوں گا وہ شارٹ سٹوری والے سے پہلے میں چاہوں گا, شاعری بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, فیس بک پر بے شمار شاعر مل جاتے ہیں, اور ٹک ٹاک پہ وائرل بھی شاعر بے شمار ہے. آپ کو ایوارڈ ملا وہ میرے خیال میں انٹرنیشنل, جی کتنے تقریباً اس میں شاعری پہ دو ہی ہیں, ایک لیبنان سے اور ایک نہیں, یہ جو آئی تھنک 2018 میں ملا تھا ایک, جی 18 میں قازقستان والا ملا اور 16 میں لیبنان سے ملا تھا. قازقستان میں شاعری پر جو ملا تھا جس میں تقریباً کتنے شعراء سیکنڈ, تو اس طرح ہوتا ہے نا, اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک تو وہ ہو گئی جو اوریجنل کیٹیگری ہے انگلش کی, ٹھیک ہے, جس میں میں ہوتا ہوں موسٹلی. دوسرا کیٹیگری ہوتی ہے ٹرانسلیشنس کی, مثلا مختلف ممالک کے لوگ جو ہے ان کی ٹرانسلیٹڈ شاعری ایوارڈ کے لیے جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ جیوری فیصلہ کرتی ہے کس کو دینا ہے. تو میرا جو کیٹیگری تھی وہ انگلش شاعری کی تھی, کیونکہ میں آپ نے شاعر انٹروڈیوس کرایا ہے, لیکن میرا جو فیلڈ ہے وہ انگریزی شاعری. جی ٹھیک, تو اس میں میرا انگلش شاعری میں مجھے ملا تھا قازقستان میں, اور لیبنان میں بھی اوور آل جتنا بھی میرا کام تھا اس پہ لکھ دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, شاعری پہ آپ کو ایوارڈ مل جاتا ہے, انگریزی شاعری پہ, شاعری آپ انگریزی میں کر رہے ہیں جی, تراجم کن زبانوں میں کر رہے ہیں؟ تراجم میری دونوں زبانوں میں, انگلش میں بھی اور اردو میں بھی. انگلش اور اردو دونوں. ٹھیک ہے. لاسٹ ٹائم موسیٰ کا مقدمہ, جی موسیٰ کا مقدمہ میں نے کیا تھا. اصل میں دراصل یہ جو ناول ہے یہ اوریجنل تو فرانسیسی زبان کا ہے, اچھا, اور پھر انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے, اور میں نے اس کو انگریزی میں اردو میں کیا تھا. آپ نے انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا تھا, اور اس سے پہلے جو ترجمہ میں نے کیا تھا وہ میں نے پنجابی سے انگریزی میں کیا ہے. آپ پنجابی پر بھی؟ ہاں جی, پنجابی تو آتی ہے نا, پڑھ بھی لیتے ہیں, لکھ بھی لیتے ہیں, سمجھ بھی لیتے ہیں. اور سرائکی تو ویسے بھی آتی ہے, بچپن میں اسلامیات کا کہا کرتے تھے, اسلامیات تو ہمیں آتی ہے چاہے آئے یا نہ آئے. تو ویسے ماشاءاللہ سرائکی معزز خواتین حضرات, حمزہ حسن شیخ صاحب کو سرائکی آتی ہے, جی بڑی اچھی آتی ہے, ڈیرے وال ہے, تو اس وجہ سے. اور بڑی عجیب بات آپ کو یہ محسوس ہو رہی ہوگی کہ اچھا ڈیرے وال بھی اتنے ہیں, مطلب ایسے لوگ جو انٹرنیشنل وہ لیول پہ جانے جاتے ہیں بہت زیادہ. مجھے اصل میں اس لیے حیرت نہیں ہوتی کہ میرا جو حلقہ ہے نا جی وہ سارا پڑھا لکھا ہے, اور اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ میرے کلاس فیلوز جو میرے ساتھ تھے
میٹرک میں FSC میں. کون؟ ذیشان صاحب. ہاں ٹھیک ہے. اور شکیل صاحب. ہاں بالکل بالکل. لیکن جو کلاس فیلو ہمارے اسٹارٹ میں تھے بگننگ میں اسکول لیول پہ خاص کر, اگر میں آپ کو بتاؤں تو ان میں سے آدھے سے زیادہ اس وقت ڈاکٹریٹ کر چکے ہیں اور سارے موسٹلی یورپ میں بیٹھے. ٹھیک ہے. اور آپ جب پتہ چلے گا کہ وہ سارے ڈیروال ہیں تو آپ کو حیرت ہوگی, اور ایسی ایسی شعبوں میں کہ وہ شعبے ادھر ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے. پھر میں ایک سوال کروں. جی. اتنے بڑے رائٹر ان میں سے آپ بھی ہیں, میں آپ کو جانتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں طاہر شیرازی صاحب کے ساتھ, منیر احمد فردوس صاحب یا دیگر کچھ ہمارے جو ادیب حضرات ہیں ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا, بالکل ان کی وجہ سے میں جانتا ہوں. لیکن میں اگر کالج میں پڑھ رہا ہوں, بہت سارے انگلش لٹریچر سے, اب میں حقیقت بتا رہا ہوں, BS انگلش لٹریچر ڈگری 1 کالج میں بھی اگر میں پوچھ رہا ہوں تو بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ حمزہ اسد شیخ کو جانتے ہوں. بے شمار ایسے لوگ ہوں گے جو آرٹیکل لکھ رہے ہوں یا لوکل میں ہوں, ان کو وہ جانتے ہیں. یہ گمنامی جو ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ شہر سے دور رہنے کی ہے یا کیا اس کو؟ نہیں, اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں, ایک نہیں ہے کہہ سکتے. پہلی بات تو جو آپ نے کر دی کہ شہر سے دور رہنے کے لیے, مجھے تقریباً 15-20 سال ہو گئے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے اسلام آباد شفٹ ہوئے. ٹھیک ہے, آنا جانا لگا رہتا ہے بالکل, لیکن مینس کے مستقل میں جب طالب علم سے گیا ایم اے کرنے اور پھر ایم فل اور سارا وہیں پہ, اور پھر سروس بھی وہیں پہ, تو ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسری مینس کے آپ کی مینس کے کیٹیگریز, آپ کن کیٹیگریز میں کام کر رہے ہیں؟ صحیح. ٹھیک ہے. جب آپ نے خود بات کی انگلش شاعری کی, تو مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ کتنے آڈینس ہیں آپ کے پاس انگلش شاعری سننے والی؟ I think تو یہ چیز ایک بھی نہیں. تو جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو یقینی بات ہے آپ مشاعرے میں نہیں پڑھیں گے, کہیں پہ پریزنٹیشن آپ کی نہیں ہوگی, تو یقینی بات ہے آپ کو یہاں کے لوگ کم جانیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات, انگریزی ناول یہاں پہ کتنے لوگ پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. بلکہ KP میں ابھی جو لٹریچر فیسٹیول ہوا ہے اور اس میں نے پریزنٹ کیا تھا, صرف میں ہی تھا. ڈی خان KP سے میرا انگریزی ناول میں KP سے صرف واحد میں ہوں. ٹھیک ہے. سیم انگریزی افسانہ آ جاتا ہے, انگریزی افسانے میں کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ آپ یہ بھی, اور پھر مزے کی بات, پھر جو میرا شعبہ ہے جو ابھی ہم نے بات کی فلم کی, اب فلم میں کتنے بندے ہیں, KP میں کوئی بھی نہیں ہے. اب یہ آپ خوش قسمتی بھی کہہ سکتے ہیں کہ میری ساری جو فیلڈز ہیں وہ یونیک ہیں, یا اس کو بدقسمتی بھی کہا جا سکتا ہے کہ میں نے جن شعبے میں کام کیا ہے اس میں کوئی اور ہے ہی نہیں. تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ملٹیپل ریزنز ہوتے ہیں کہ آپ, اور پھر یہ بھی ہوتا ہے جس طرح آپ نے بات کی, ایک دوست دوسرا دوست, وہ اس طرح جب چین آف ریفرنسز بنتی ہے تو پھر چیز پہنچ جاتی ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو کہہ دوں سب کے سامنے کہ میری جتنی بھی بکس سیل آؤٹ ہوئی ہیں وہ سب سے زیادہ DI خان میں ہوئی. مزے کی بات یہ موسیٰ کا مقدمہ, قیدی, قطرے سے دریا, بہت اچھا اس کا ریسپانس ہے, اور DI خان سے زیادہ ہے. وہ قطرے سے دریا تو بچوں کے لیے, ہاں, اس سے پہلے جو فکشن ہاؤس نے 2 کتابیں چھاپی تھی, ایک قیدی کے نام سے اور دوسری موسیٰ کے مقدمہ کے نام سے, تو اس کی یہاں پہ بہت زیادہ کاپیز سیل ہوئی ہیں یونائٹڈ بک سینٹر پہ. مجھے پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے. وہ خود ہی منگواتے تھے اور ان کو سیل آؤٹ کرتے تھے, تو ریسپانس آ جاتا ہے. اچھا, پھر رجحان کی بات آتی ہے تیسری. ٹھیک ہے. اب آپ جو بات کی کہ آرٹیکلس اسٹوڈنٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جب DI خان کی ہم بات کریں گے تو یہاں پہ جو زیادہ کام مجھ پہ ہوتا ہے نا وہ اردو میں ہوتا ہے. ہاں, اردو میں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ انگلش کا اس لیول کا ریسپانس نہیں آتا, لیکن اسلام آباد میں مجھ پہ انگریزی میں کام زیادہ ہو رہا ہے, اردو میں کام ہے. اچھا, کیونکہ وہاں پہ جو آڈینس ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. وہ انگریزی کی طرف زیادہ اٹریکٹیو ہے. صحیح ہے. سیم پھر آپ جب باہر نکلتے ہیں تو وہاں جو آڈینس پڑھتی ہے میری, ٹھیک ہے. اور تیسری بات ایکسیس ہوتی ہے کہ میری جو کتاب ہے مثلاً وہ امیزون پہ موجود ہے. اب DI خان کے کتنے بندے امیزون تک ایکسیس کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, 5% بھی نہیں. صحیح ہے. اب جب تک ان کی ایکسیس اس کتاب تک نہیں ہوگی تو کتاب ان تک پہنچے گی بھی نہیں. تو یہ چیزیں ہیں. لیکن اب شکر ہے کہ اب ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ اب میرا پاکستانی پبلشر ہے, اور وہ جو کتابیں امیزون پہ چھپ چکی ہیں اس نے رائٹس لے لی ہیں, اور انشاءاللہ ساری کتابیں اب پاکستان میں مل جائیں گی. ماشاءاللہ, بڑی اچھی بات ہے. یہاں پر میں ایک شخص کا نام ضروری سمجھوں گا کہ وہ لے لوں,
حبیب مہند صاحب، لیکن وہ چونکہ انگلش میں لکھتے ہیں، ہم انگلش کے حوالے سے بات کر رہے تھے. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ کہیں گے کہ حبیب مہند صاحب کا نام انہوں نے نہیں لیا اگرچہ وہ انگلش میں لکھ رہے ہیں، لیکن انہیں بھی انگریزی کی وجہ سے نہیں، سرائکی کی وجہ سے مہند صاحب کو جانتے ہیں. انگریزی بلکہ اس کے اور بھی ہے. اب جس طرح ہمارا ماحول ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ اب سرائکی کے شعر بہت مشہور ہیں، ٹھیک ہے، بالکل. اور پشتو کا کیا حال ہے؟ 3-4 تو میرے دوست ہیں جن کے یعنی کہ اچھے خاصے مجموعے بھی چھپ چکے ہیں. ترجوید صاحب ہمارے ساتھ اور بھی ہیں 2-3 بندے جن کے ان کی کتنے مجموعے چھپ چکے ہیں. وہ باہر مشاعرے پڑھنے جاتے ہیں، پورے کے پی میں پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ پبلک ڈیرہ اسماعیل خان کی پبلک ان کو شاید نہیں جانتی. ادیب کا نام ہو یا ادب کا نام ہو، کون ضروری ہے؟ ادیب کو لوگ پہچانے یا اس کی تخلیق کو پہچانے؟ جب تخلیق کی پہچان بنے گی تو ادیب کی تو خود بخود پہچان بنے گی. یعنی میں اگر یہ سوال یوں کروں کہ حمزہ حسن شیخ کو لوگ پہچانے یا حمزہ حسن شیخ کی لکھی ہوئی چیز کو؟ نہیں، میری لکھی ہوئی چیز کو پہچانے، مجھے وہ خود بخود پہچان جائیں گے. صحیح. اور دیرپا ادب ہی رہتا ہے. ہاں جی، شخصیت جو ہے وہ ختم. اس طرح کی بہت سی بھی اگزامپلز ہیں. مثلاً آپ کہہ رہے ہیں نا گمنامی، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سروسز کے دوران رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کسی نے نہیں پہچانا، اور ریٹائرمنٹ کے بعد یکدم وہ بوسٹ کر جاتے ہیں. اور اس طرح کی بہت سی اگزامپلز ہیں. اچھا حمزہ حسن شیخ صاحب فلم پہ کام کر رہے ہیں، ایم فل بھی فلم ہے، پی ایچ ڈی بھی فلم ہے، فلم کب آ رہی ہے؟ فلم کب آ رہی ہے؟ ہاں، فلم جو پروڈکشن اینڈ اب اس میں پھر وہ ڈفرینس آ جاتا ہے کہ آپ کریٹک اچھے ہیں، ڈائریکٹر اچھے ہیں، یا پروڈیوسر اچھے ہیں، ٹھیک ہے. اب میری جو پرٹیکولر شعبہ ہے وہ تنقید ہے، ٹھیک ہے، فلم کریٹک کے حوالے سے. اس میں میرا اب تک تقریباً 9 آرٹیکل چھپ چکے ہیں، اور سارے انٹرنیشنل ہیں، ملک سے باہر ہی چھپے ہیں سارے. تو وہ جو آرٹیکلز ہوتے ہیں وہ آپ کی ایک مینس کے ورتھ ہوتی ہے، آپ کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. اب آپ جب ڈائریکشن یا پروڈکشن کے طرف آئیں گے تو وہ ٹوٹل ڈفرینٹ فیلڈ ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن میرا ارادہ ہے انشاءاللہ ایٹ لیسٹ کچھ حد تک منی فلمز، آرٹ فلمز بنانے کا، کہ چھوٹی موٹی جو ہمارے مسائل ہیں ڈی اے خان کے یا کے پی کے یا اس طرح کے، ان کو کم از کم ہم آڈینس تک پہنچانے کی کوشش کریں. انٹرنیشنل پروڈکشن ہوگی یا پاکستان؟ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر اسپانسر آپ کو اچھا ملتا ہے تو آپ اس پہ باہر سے بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں لوکیل تو یہی والا چاہیے ہوگا نا. پاکستان کے اب کیا دیکھتے ہیں کہ مطلب پاکستان میں اس لیول کے ایز اے کریٹک آپ کو اس لیول کے اداکار نظر ابھی آ رہے ہیں انڈسٹری میں؟ نہیں، اس طرح کے دیکھیں وہ تو ایک اور بات ہے نا. اب جو پاکستان میں رجحان آیا ہے فلم کی طرف، ٹھیک ہے، بہت عرصے کے بعد، مینس کے آفٹر 9/11، اب کچھ بندے ہیں جو اس فیلڈ میں آئے ہیں، اور وہ آئے ہیں وہی موسٹلی ہیں، ان میں سے موسٹلی جو ہیں وہ BS کے اسٹوڈنٹس ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. BS فلم جنہوں نے کی ادھر سے NCA سے، بیکن ہاؤس سے، یا یونیورسٹی آف لاہور سے، ٹھیک ہے، اور ان کے پروجیکٹس سے، تو پھر انہوں نے پروجیکٹس کیے، پھر پروجیکٹ سے بعد ان کو تھوڑی سی مینس کے ایکسپوجر ملا، تو پھر انہوں نے چھوٹی چھوٹی فلمیں بنائی، ٹھیک ہے. جس طرح سرمت ہے، سرمت خوسٹ، ٹھیک ہے، اس کی 2-3 فلمیں بہت اچھی آئی ہیں، ٹھیک ہے. اس کی جو کملی فلم ہے بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے. منٹو اس کی بہت اچھی ہے. اس طرح اس نے کچھ شارٹ موویز پہ بھی کام کیا ہے، زندگی تماشا، ٹھیک ہے. ابھی ایک اور بھی ایک نئی ہیں، سندھ کی ہیں، وہ اب ڈاکومنٹری فلم ہے، کائنات تھیمبو. تو وہ یعنی کہ لوگ آ رہے ہیں، لیکن وہی ہے کہ پھر آپ کے پاس کتنا بجٹ ہے، کتنا آپ کے پاس اس کے لیے آڈینس کتنی اٹریکٹ ہے، وہ چیزیں ساری میٹر کرتی ہیں. ایز اے کریٹک آپ ڈرامہ پاکستانی ڈرامہ کو دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل. پاکستان کا بالکل صحیح آ رہا ہے، ٹھیک ہے. فلم انڈسٹری جو ہے اس نے بہت کولیپس کیا ہے ایز کمپیئر ٹو 70s. اچھا، میں اپنے نالج کے لیے پوچھنا چاہوں گا، شاید آپ کی نظر سے چند ایک ابھی ریسنٹلی جو ڈراماز گزرے ہوں گے، ایک نیا چینل آ جاتا ہے گرین انٹرٹینمنٹ، اس کے چینل، اس میں ایک ڈیرہ اسماعیل خان کا ایک نوجوان ہے، انہوں نے بھی کام کیا ہے. اس کے کچھ ڈرامے جو ہیں اچانک سے چینج ہو گیا. میرا اس حوالے سے نظریہ یا میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ شاید ہی وہ ڈراماز ہیں یا وہ سٹوریز ہیں جن پر کام کرتے ہوئے، یعنی آج سے یہ جو چینل ہمارے ہاں کام کر رہے ہیں انہوں نے شاید ریجیکٹ کیے ہوں گے ان تمام ڈرامے کو جس پر انہوں نے کام کیا. جیسے وہ جندو
ہوا ایک سیریل ان کا. اس کے علاوہ ابھی پاگل خانہ امتیاز علی تاج کا, اور اس کے علاوہ وہ جس کا میں قابلی پلاؤ شاید آپ کو. تو کیا آپ کو یہ ہے اس طرح یہ نئی اسٹوریاں ہیں یا پرانی ہے؟ میرا نظریہ, میں تو ایک عام سا ناظرین میں سے نہیں مینس کہ کہانی جو ہے اس کا مین جو ہے جڑت کہاں پہ, آپ کی سوسائٹی کے ساتھ اس کی جڑت ہے, معاشرے کے ساتھ ہے, وہ آگے آپ کے جو مینس کے ناظرین ہیں ان کو اٹریکٹ کر سکتی ہے, نہیں کر سکتی اس میں یہ. اچھا پھر جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا پرانی کہانی کو آپ نیا رنگ کس طرح دیتے ہیں, یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے کہانی پرانی ہے لیکن اس کو آپ نئی پروڈکشن یا نئے طریقے سے لے کے آئے یا اس کا کوئی نیا اینگل سامنے لائے ہیں, تو یہ چیزیں ساری میٹر کر رہی ہوتی ہیں پروڈکشن میں. پروڈکشن میں یہ تمام تر چیزیں موجود ہوتے ہیں. اہم سوال جو میرے ذہن میں گھوم رہا ہے, ہو سکتا ہے آپ کے رشتہ داروں نے بھی آپ سے یہ سوال پوچھا, اتنی تعلیم کی آپ نے, سرکاری نوکری کیوں نہیں کرتے؟ نہیں سرکاری نوکری کی ہے بالکل ہے. میں نمل میں 4 سال رہا ہوں ایز اے پروفیسر کام کی. جی وہ پھر یہ ہوا کہ مجھے ملیشیا جانا پڑا. اچھا, تو ملیشیا جانے کی وجہ سے مجھے لیو کا تھوڑا مسئلہ تھا, تو اس وجہ سے مجھے وہ کوئٹ کرنا پڑا. وہ بات لوگ کہتے ہیں ہاں ہمارے ہاں جی ہمارے ہاں یہی ہے کہ ہمارے ہاں سرکاری نوکری اسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایک پرٹیکولر کسی محکمے میں ہیں. اچھا پھر آپ ایجوکیشن میں ہیں تو آپ کو کالج میں ہونا چاہیے یا کسی اسکول میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یونیورسٹی میں تو ہماری جاب کنسیڈر ہی نہیں کی جاتی نا, ہمارا جو ماحول ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر کسی کو کہیں کہ میں یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں, ٹھیک ہے, تو پہلا سوال ہمیشہ آپ کی طرف سے دوسروں کی طرف سے یہی آتا ہے, آپ سرکاری نوکری کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ میں اسلام آباد میں پڑھاتا ہوں, تو آپ یہاں کیوں نہیں پڑھاتے؟ ٹھیک ہے. تو تیسرا یہ کہ اچھا تمہاری جاب یہاں شفٹ نہیں ہو سکتی. تو یہ جو سوال ہیں ان کا آپ کو بہت سامنا کرنا پڑتا ہے, بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اور اب جس طرح ہماری پہلے بات سٹارٹ ہوئی, اب آپ مجھے بتائیں کہ جہاں پہ ٹھیک ہے ایک شعبہ ہے آپ کا پرٹیکولر فلم ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پورے پاکستان میں 2 یا 3 یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے, تو آپ اس کو یہاں کیسے شفٹ کریں گے؟ تو یہ چیز ان کو جی فلم چوائس بائی چانس اپنی ہے, وہ تو مجھے پتا ہے کہ بائی چانس نہیں ہے. فلم چوز اس لیے کی کہ جب میں ایم فل کر رہا تھا تو ہماری جتنی بھی کلاس تھی نا, تو وہ سارے وہی کھسے پیٹے ٹاپک, شیکسپیئر میں یہ, جان کیٹس میں وہ, اور فلاں بس اس ناول میں یہ, وہ سارے اسی طرح تقابلی جائزے اور اس طرح. تو مجھے تھوڑا سا ڈفرینٹ آئیڈیا تھا کہ میں نے کہا چلیں اس پہ کرتے ہیں. اور میری وہ جو تھی فلم, ٹھیک ہے, لیکن ساتھ میرا ٹیکسٹ بھی تھا, ناول کم فلم تھا. صحیح. ایم فلم میں میرا ناول کم فلم تھا, کہ ناول میں بھی میں نے وہ کام کیا تھا اور فلم پہ بھی کام کیا تھا, اور پھر ان دونوں کا تقابلی جائزہ بھی تھا کہ فلم وٹ از ڈفرینس بٹوین فلم اینڈ ناول. تو وہ جب ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب آپ فارن جاتے ہیں نا ایجوکیشن کے لیے, ٹھیک ہے, تو وہی بات ہے, ایک مشہور لطیفہ بھی ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ میں کانوں کا ڈاکٹر ہوں, تو اسے پوچھا کہ آپ دائیں کان کے ہیں کہ بائیں کان, تو وہاں پہ یہی سسٹم ہے کہ آپ دائیں کان کی سرجری کریں گے یا بائیں کان تھا. جب وہاں پہ میں گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ کا تو لٹریچر سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے, آپ تو آرٹ کے بندے ہیں, اور آپ کا جو پرٹیکولر فیلڈ ہے ایم فل پی بیس پہ وہ فلم بنتا ہے, تو آپ نے اس شعبے میں جانا ہے اور اسی شعبے میں آپ نے کام کرنا ہے. تو اس طرح بھی بس کچھ یہ ہو گیا, بہانہ بن گیا, اور کچھ شوق بھی تھا, تو اس طرح بس میں اس سائڈ پہ آ گیا. بچوں کے لیے ابھی ریسنٹلی آپ کی کتاب ہے قطرے سے دریا. جی ٹھیک ہے, کس عمر سے آپ نے لکھنا شروع کیا؟ بچوں کے لیے لکھنا تو بہت پرانی مدت ہو گئی ہے, پھر آپ مجھے کہیں گے کہ آپ کی عمر بہت ہو گئی ہے. نہیں, میں عمر کی بات نہیں بولنے والا. بچوں کے لیے لکھنا میں نے شروع کیا تھا میرا خیال میں 7ویں 8ویں کلاس میں. اچھا, اسکول میں. اس وقت میں وینسم میں پڑھتا تھا, تو بس خیال آ گیا, کہانی لکھ لی. میرے خیال میں شاید کشمیر نمبر تھا یا کیا تھا اس کے لیے, یا پاکستان نمبر تھا شاید, اس طرح کوئی اشتہار دیکھا, تو میں نے کہا میں بھی لکھتا ہوں. تو وہ پہلے ایک چھوٹا سا پیڈ تھا یا فری؟ نہیں, پیڈ نہیں تھا, فری تھا, لیکن اس میں انعامات تھے, ایک قسم کا مقابلہ تھا. صحیح. تو وہ مقابلہ میں نے ایک مضمون ٹائپ لکھا پاکستان پہ, اور وہ چھپ بھی گیا, اور اس پہ مجھے کوئی اس وقت کے زمانے میں مدت ہوئی 30 روپے یا 40 روپے کی کتابیں مل گئیں, 2-3 کتابیں آ گئی میرے پاس, تو بس جنون چڑھ گیا اس کے بعد. تو کہانی پہ کہانی.
احتجاج ہوا تھا لکھنے؟ احتجاج تو بڑی مدت چلتا رہا وہ تو نہیں، لیکن پھر میں جب چل پڑا اس راہ پہ تو پھر میں نے 7th 8th سے لے کے تقریباً 2nd ایئر تک کالج تک میں نے بچوں کے لیے لکھا ہے اور بہت زیادہ لکھا ہے، اور اس میں میری تقریباً مجھے 150 کے آس پاس کہانیاں چھپی ہیں۔ اس وقت کیونکہ اخبارات ریگولر تھے، بہت زیادہ رجحان تھا پرنٹ میڈیا کا، دوسرا جتنے بھی اخبارات تھے ان کا بچوں کا صفحہ مست تھا، اوصاف، مشرق، نوائے وقت، جنگ، جتنے بھی اخبار نکلتے تھے ان کا بچوں کا صفحہ مست ہوتا تھا، اور ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہر صفحے پہ کہانی چھپنی ہے، اور ہر مہینے مجھے یاد ہے 4-5 کہانیاں چھپتی تھی۔ ملتی تھی اس زمانے؟ نہیں، بس فری، بس صرف وہ ایک جنون تھا، اس جنون سے۔ ہاں، پھر یہ ہوا کہ ابھی میں کالج میں ہی تھا 2004 میں، تو میرا مسودہ جو تھا بچوں کی کہانیوں کا اس کو ایوارڈ مل گیا نیشنل بک فاؤنڈیشن کی طرف سے۔ 2004 میں 2nd ایئر میں آپ کو؟ ہاں، ایوارڈ مل گیا تھا پہلا میرے اس پہ بچوں کی کہانی مٹی کی خوشبو پہ۔ اچھا، پھر وہ مٹی کی خوشبو 2006-7 میں چھپ بھی گئی۔ اچھا، ابھی یہ جو کتاب چھپی ہے قطرے سے دریا، یہ ان 3 جو میری کتابیں چھپی تھی بچوں کی، مٹی کی خوشبو، آکاش کا جھومر، بن پنکھ کے پنچھی، یہ ان تینوں کا مجموعہ ہے، قطرے سے دریا۔ اچھا، یہ اب دوبارہ چھپی ہے، قطرے سے دریا دوبارہ چھپی ہے، اور یہ 7th کلاس سے لے کر 2nd ایئر؟ جی، اس کے بعد نہیں؟ اس کے بعد نہیں۔ ماشاءاللہ، اس میں بھی اتنی پختگی موجود ہے۔ اچھا حمزہ حسن شیر صاحب، وہی سوال کہ بچوں کے لیے لکھنے کا کام جو ہے وہ کتنا مشکل تھا، اور پھر آج کے دور میں موبائل، ٹیبلٹ، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، کیا واقعی یہ کتابوں کی آخری صدی ہے؟ یہ ان چیزوں کو، کتابوں کو کہا رہی ہے؟ کچھ حد تک کہہ سکتے ہیں، لیکن نہیں، کتاب کبھی نہیں مرے گی۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ کتاب بھی نہیں ختم ہو گئی ہے، کتاب نہیں بکتی کتاب۔ ابھی جو یہ بک فیئر ہوا ہے مارچ میں، ٹھیک ہے، ہماری ویڈیو آئی تھی سننے والے کی، ہاں جی، ٹھیک ہے، تو اس میں جو پاک چینل سینٹر میں سب سے بڑا ہوتا ہے بک فیئر، اس میں سارے پاکستان کے پبلشرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ 3 دن کے لیے ہوتا ہے، تو ایک ہی پبلشر کی تقریباً 43 لاکھ کی کتابیں سیل ہوئی ہے 3 دن کے اندر۔ 3 دن کے اندر ایک سیم ریکارڈ ٹوٹا ہے آپ کا پنجاب یونیورسٹی میں، ایک ہی دن میں وہاں پہ لاکھوں کروڑوں کی سیل ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ کتاب نہیں بکتی؟ کتاب بک رہی ہے، لوگ خرید رہے ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، جو آپ کا کوشچن ہے کہ جدید دور کے نقصانات بھی ہیں اور فوائد بھی ہیں۔ مثلاً کسی زمانے میں مجھے یاد ہے ہم پین پہ پین بال پوائنٹ لیتے تھے، ختم ہو جاتا تھا، وہ دوبارہ کاٹ چھانٹ کر کے کاغذ پین یا دستے لیتے تھے ہم کہانیاں لکھنے کے لیے صرف، اور وہ کہانی لکھنا، پھر اس کو دوبارہ ری رائٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ اب وہ مشقت کم ہو گئی، اب ہم بھی لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں، موبائل پہ لکھ لیتے ہیں، لیپ ٹاپ پہ لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، جو ماڈرن ٹیکنالوجی آپ نے ذکر کیا، وہ واقعی جو ماڈرن بچے ہیں ان کو وہ چیزیں اسی طرح چاہیے، ان کے کریکٹر تبدیل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اب جو کریکٹر ہیں وہ ماڈرن کارٹونز میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے وقت میں کریکٹر ڈفرینٹ تھے، ہم ادھر ادھر سے گلی محلے سے ڈھونڈتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہ سچویشن جو ہے وہ بہت تبدیل ہو گئی ہے، اب آپ کو ان کو جو سائنس فکشن ہے نا، ان کی طرف بچوں کا رجحان زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کارٹون ہمیں نظر آتے ہیں کہانیوں میں بھی یہی نظر آئیں، کہانیوں کے اندر بھی یہی ہوں، تو آپ کو بچوں کے ساتھ سائیکی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا خود کو چینج کرنا پڑتا ہے، رائٹر کو اپنے آپ کو چینج، جی، وہ ڈیولپ کرنا۔ بہت سارے، جس طرح میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کے والد صاحب نے گھر میں احتجاج ہوا تھا کہانی لکھنے پر یا بک ریڈنگ پر، آؤٹ آف سلیبس پڑھنا، آج کے دور میں آپ ماشاءاللہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں، لیکن آپ کا ماشاءاللہ یونیورسٹی ہے، ہم اسکول اور کالج سے وابستہ، تو اس اسکول اور کالج میں اگر بچے کے ہاتھ میں سلیبس کے علاوہ کوئی کتاب ہوتی ہے تو یقین مانیے گا والدین جو ہے وہ سیخ پا ہو جاتے ہیں، جی، تو کیا مطلب ان کو پڑھنے نہیں دیا جانا چاہیے؟ نہیں، پڑھنے دیا جائے، لیکن اس کی اصل میں ریزنز سیکھ پا ہونے کی بہت سی ہیں۔ مثلا جو میں نے آپ کو کہا کہ 7th میں لکھنا شروع کیا اور بہت جنونی حد تک بہت زیادہ لکھنا شروع کیا، تو اس کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو اب اسی فیلڈ میں ہے، ٹھیک ہے، اس نے کچھ اور نہیں پڑھنا، کچھ نہیں کرنا، پھر آپ کا رجحان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے بچوں کا رجحان
لینگویجز کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے, لٹریچر کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ سائنس سے ہٹ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. مثلا میں خود سائنس اسٹوڈنٹ تھا, ٹھیک ہے, لیکن بی ایس سی کے بعد میں ٹوٹلی آرٹ اور لٹریچر میں چلا گیا, ٹھیک ہے. مجھے اب سائنس سے کسی قسم کی کوئی دلچسپی تھی بھی نہیں, اس وقت بھی نہیں تھی, لیکن ایک تو یہ تھا کہ آپ نے سائنس پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, اور مجھ پہ احتجاج صرف سائنس کی وجہ سے ہی ہوتا تھا کہ آپ نے سائنس پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, سائنس میں زیادہ وہ ہیں اسکوپ ہے. لیکن آج میں جب دیکھتا ہوں تو جو میں کام کیا ہے اس کو مجھے زیادہ نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. بہت سے ہمارے دوست ہیں جو سائنس کی ڈگری لے کے کچھ بھی نہیں کر سکے, کچھ نہیں ہو سکا. ہم آرٹ کی ڈگری والے ان سے زیادہ کام کبھی کبھار مجھے خیال آتا ہے کہ شکر ہے میں اردو میں آیا ہوں, اگر میں انگلش یا کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جاتا مجھے تو انگلش بھی نہ آتی. تو مطلب آسانی آپ کو اس کا یہ ہے نا کہ اگر آپ کا رجحان ہے لٹریچر کی طرف اور اسی کو آپ شعبہ بنا لیتے ہیں, پھر آپ کے لیے آسانی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا رجحان ہے سائنس کی طرف اور لٹریچر آپ نے ساتھ کنٹینیو کیا, پھر آپ کو 2 کشتیوں کا سوار ہونا پڑتا ہے. صحیح. تو اس وجہ سے احتجاج موسٹلی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو بچے جو ناول پڑھ رہے ہیں یا کہانیاں پڑھ رہے ہیں, کہیں یہ اپنی فیلڈ, کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے والدین کا رجحان یہی ہے کہ بیٹا ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے پھر وہ جو کیونکہ جو بک ریڈنگ ہے, ٹھیک ہے, یہ پرٹیکولرلی آپ کو یا لٹریچر کی طرف لے جاتی ہے, آپ کی زبان اسٹرانگ ہو جاتی ہے, جو بھی زبان آپ پڑھیں گے وہ آپ کی اسٹرانگ ہوگی. تو اس وجہ سے تھوڑا سا رجحان جو ہے لوگوں کا ڈفرینٹ ہو چکا ہے. صحیح. اچھا, ابھی اگر اس کو ہم دیکھیں موجودہ دور میں, میری بھی کتاب پڑھی ہے, بڑی مشکل سے مطالعہ بڑا کم ہوتا جا رہا ہے. میں خود بک ریڈر ہوں, پڑھ رہا ہوں, لیکن کسی زمانے میں میں جب کتاب پڑھا کرتا تھا اس وقت میری کتاب پڑھتے ہوئے میں 200 صفحات بھی پڑھ لیتا تھا, 250 صفحات میرا مطالعہ عام روٹین میں ہوا کرتا تھا. لیکن اب وہ چیز نہیں رہی, وہ مشکل 10 سے 15 صفحات میں پڑھ لیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. مطالعے کی طرف میں ایک عام بک ریڈر ہوں, لیکن کیا وجہ ہے مطالعہ ہم سے کیوں نہیں ہوتا, اور کیا آپ ٹپس دیں گے؟ یہ میں اپنے ذات کے لیے بھی پوچھوں. یہ جو ہے نا, آپ نے جو وہی بات دوبارہ آ جاتی ہے کہ یہ ان کتابیں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے بچوں کو, اس سے ان کی بک ریڈنگ ہیبٹ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتی ہے. ہماری اس وقت جو ڈیولپ ہوئی ہے نا وہ آج بھی ہمیں فائدہ دے رہی ہے, ٹھیک ہے. اب میں کتاب اگر کوئی ناول شروع کرتا ہوں تو میں 1-2 دن میں ختم کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. میں دن میں 100 سے مور پیجز پڑھ لیتا ہوں, میرا کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے. موبائل سے کیسے جان چھڑاتے؟ موبائل بہت جو ضرورت کے وقت یوز کرتا ہوں, اتنا نہیں ہے, مجھے ایڈکٹڈ نہیں ہوں میں. اچھا, ماشاء اللہ, اچھی بات ہے. رضوان بھائی ہمارے اسٹیشن مینیجر صاحب ہیں, ان کا ہی سوال ہے, میں ان کا سوال پوچھوں گا کہ مہنگائی ہو چکی ہے, چھپائی بھی مشکل ہے, ٹھیک ہے نا. ایک لکھاری جو ہے, ایک رائٹر جو ہے, کیا اس کو اس کی اجرت مل پاتی ہے یا نہیں ملتی؟ موسٹلی اگر ہم ڈے خان کی بات کریں, حمزہ حسن شیخ کی میں بات نہیں کر رہا, بہت سارے ایسے رائٹر ہیں کتاب چھاپ دیتے ہیں اور مجھے دے دیا, آپ کو دے دیا, کسی اور کو دے دیا کہ وہ پڑھ لے, یا پڑھ لو. ابھی کی اگر ہم بات کریں, میرے خیال میں 300 صفحات کی کتاب اگر چھاپ رہے ہیں تو کم از کم 60 سے 70 ہزار روپے آپ کے کمزور سے کاغذ کے لیے ہونے چاہیے. تو کیا مطلب رائٹر کو ہو رہا ہے, کچھ آ رہا ہے یا نہیں آنے والی تو ہے بات ہے. اگر میں اب پھر آپ نے مجھے بیچ میں سے نکال دیا ہے نا, آپ نے سوال. اچھا, آپ کو بھی نکال دیتا ہوں اور میں ایک اور شخص کو بھی نکالتا ہوں, بابا یحییٰ خان کو. ٹھیک ہے, ان کا یہ دعویٰ بھی ہے اور ان کا کہنا بھی ہے کہ ان کی کتاب جو ہے پاکستان میں سب سے مہنگی بکتی, بہت مہنگی بکتی ہے. بالکل, تو آپ دونوں کو تو نکال دینا, ٹھیک ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ کا اس میں سفر کتنا ہے, جی, آپ کی آڈینس کتنی ہے, ٹھیک ہے, قارئین کتنے ہیں آپ کے, جی, آپ کی جو کتاب ہے اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے, ٹھیک ہے. اب اسٹارٹ میں آپ کو بتاؤں تو میں نے بھی اس طرح جس طرح آپ نے کہا کہ کتاب چھاپنی ہے, میرے خیال میں 5 سے 6 کتابیں اسٹارٹ والی میں نے خود ہی چھاپی تھی اسٹارٹ میں, ٹھیک ہے, اور اسی طرح ہی دوستوں میں تقسیم ہوتی رہی, ٹھیک ہے. لیکن آج میرے پاس سارے پبلشر ہیں, ٹھیک ہے, میری ساری کتابیں پبلشر چھاپ رہا ہے, مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا. میں صرف کتاب دیتے ہیں, جی, مفت کتاب دیتے ہیں. ہاں, اگر مجھے مل جائے تو میں دے دیتا ہوں, اگر نہ ملے تو میں عادت کو کیسے ختم کیا جائے, مفت کتاب لینے اور کتاب دینے؟ نہیں, میں نے تو اب مفت کتابیں موسٹلی دینا چھوڑ دی. پھر آپ اپنی بات کریں, آپ اپنی بات نہ کریں نا, ماشاءاللہ. اب ہر کوئی اتنا خوش نصیب نہیں ہوتا حمزہ حسن شیخ کی طرح. وہ ہے, لیکن مینس کہ اگر آپ کی پہلی کتاب ہے تو پھر تو آپ کو دینی پڑے گی, کیونکہ دیٹ از یور انٹروڈکشن, ٹھیک ہے. وہی بات میں نے کہا نا کہ آپ کا سفر کتنا لمبا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ کا اسٹارٹنگ آپ
ایک اسٹارٹ لے رہے ہیں اس میں تو یہ ساری چیزیں چلیں گی. آپ کا انٹروڈکشن بھی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے خود کو انٹروڈیوس کرانا ہے, آپ نے مارکیٹ میں خود کو انٹروڈیوس کرانا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا تعارف بھی ہے کہ ادب میں ایک نیا بندہ شامل ہو رہا ہے, اس وقت تو آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ کا سفر چل پڑتا ہے پھر میرے خیال میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی. جس نے پڑھنا ہوتا ہے وہ آپ کو پڑھے گا, جس نے نہیں پڑھنا نہیں پڑھے گا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ سے کتاب لیتے بھی ہیں, رائے نہیں دیتے, اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کتاب خرید کے اور پھر آپ کو مضمون لکھ کے بھیج دیں گے. وہ یہ رجحانات پہ ڈپینڈ کرتا ہے, لوگوں کے اس پہ معیارات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. PDF آ چکا ہے جی, آ چکا. تو ہارڈ کاپی میں ایز اے میں تو کتاب خریدتا ہوں, مجھ سے موبائل پہ نہیں پڑھا جاتا, لیکن بے شمار لوگ ہیں ایسے کہ وہ PDF پہ پڑھے میرے اپنے کلاس پر. تو کیا اس سے ہارڈ کاپی پر وہ اثر پڑے گا؟ ہاں, ہماری سوسائٹی پہ پڑا ہے, بہت زیادہ پڑا ہے. اور مستقبل قریب میں کیا ہارڈ کاپی مکمل ختم ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن آپ اس کو اگر اپلائی کرتے ہیں یورپ میں, ٹھیک ہے, وہاں دونوں چل رہے ہیں, ہارڈ بھی چلتی ہے اور PDF بھی چل رہے ہیں. کیوں؟ وہاں پہ PDF پیڈ ہے. اچھا, ٹھیک ہے, وہاں PDF ای بک کی شکل میں ہوتی ہے جو آپ کو پیڈ میں ملتی ہے, ٹھیک ہے, وہاں سے لوگ خریدتے ہیں, ٹھیک ہے. ہماری طرح ایک کتاب لے کے اس کو پھر گروپوں میں شیئر نہیں کر دیتے کہ بس وہ گیا اور رائٹر بیچارہ روتا رہتا ہے کہ میری کتاب تو گئی, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہمارے رجحانات ہیں نا وہ ڈفرینٹ ہیں. اگر آپ اپنی سوسائٹی کو دوسری سوسائٹی سے کمپیئر کرتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ ہے. مثلا میری کتابیں ای بک کی شکل میں موجود ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ پاکستان میں کیونکہ موجود نہیں ہے تو اس لیے وہ وائرل نہیں ہو سکی, تو وہ بچی ہوئی ہے. اگر یہاں پہ آ جائے تو میرے خیال میں وائرل ہو جائے گی. السلام علیکم, کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ خان میں کچھ سوال میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں, اگر آپ برا نہ مانیں. جی جی, ویلکم. فرسٹ یہ کہ آپ نے PDF کی بات کی ہے باہر ملکوں میں, تو اکثر پاکستانی قوم کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ انڈائریکٹ طریقے سے PDF کو چوری کر لیتے ہیں. جی جی, بالکل ہوتا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہی ہے نا, وہی کا جب آپ کاپی رائٹس وہ کریں گے, مینیپولیٹ کریں گے, اس کو غلط استعمال کریں گے, تو پھر وہ چوری آپ روک تو نہیں سکتے. وہ تو اب اور پھر تھوڑا ہمارا رجحان یہ ہے, بہت سے ہمارے اپنے دوست ہیں جو اسٹڈی میں ہوتے ہیں, ان کو کتابیں چاہیے ہوتی ہیں, وہ اس طرح کہتے ہیں ہاں یار وہ فلاں کتاب ہے, ہاں جی مجھے واٹس ایپ کر دیں, واٹس ایپ کر دیں, اسکرین شاٹ جہاں سے واٹس ایپ, ہاں وہ پھر وہاں سے اسکرین شاٹ لیا, کام کیا اور بس. تو اس کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم ایماندار کتنے ہیں, یہ معاشرے پہ ڈپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. یہ سچویشن آپ کو امریکہ میں نہیں ملے گی, یورپ میں نہیں ملے گی. وہ کتاب خریدتے ہیں, خود پڑھتے ہیں, کسی کو ادھر ادھر بھیجتے نہیں, ٹھیک ہے. یہ چیز کتابوں کی بات ہو رہی ہے, ہفتہ وار میگزین جو ہے وہ کتنے فائدہ مند رہتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے, یا جو ایک پڑھنے والا ہوتا ہے؟ جی وہی بات ہے کہ اس سے کم از کم ان کی جو کتاب بینی کا شوق ہے وہ جاری رہتا ہے, ریڈنگ ہیبٹس ڈیولپ ہوتی ہے, ریڈنگ جو سپیڈ ہے جو انہوں نے بات کی, ریڈنگ سپیڈ آپ کی ڈیولپ ہوتی ہے اگر آپ یہ چیزیں پڑھتے رہیں. تیسرا جنرل نالج ہے, ٹھیک ہے. آپ جب میگزینس یا کچھ چیزیں اس طرح کی ریلیٹڈ چیزیں پڑھتے ہیں تو اسے آپ کو ڈفرینٹ فیلڈ کا تھوڑا تھوڑا نالج آنا شروع ہو جاتا ہے. میں اپنی بات کروں گا کہ میں موبائل بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں, یا تو آفس کی وجہ سے, کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت واٹس ایپ آتی ہے اور چیک ہونے سے رہ جاتی ہے, تو اس وجہ سے موبائل کا زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے. ابھی ریسنٹلی میں میگزین لایا ہوں ادھر, لیکن میں نے تقریباً کچھ ہی لفظ پڑھے ہوں, تقریباً ہفتہ گزر گیا ہے. تو کیسے ایک بندہ موبائل سے جان چھڑوا کے میگزین کی طرف یا بک کی طرف؟ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ آپ کی ایڈکشن کتنی ہے, آپ کتنا یوز کرتے ہیں اور کس مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں. مینس کہ آپ کے کالرس بہت زیادہ ہیں, آپ کے میسج چیٹنگ بہت زیادہ ہے. میں اتنا نہیں ہوں. دوسرا جب DI خان میں ہوتا ہوں نا خاص کر, تو میرا بہت سا ٹائم جو ہے نا وابڈا کی وجہ سے بچ جاتا ہے. موبائل اکثر بند ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, چارجنگ ہوتی نہیں ہے کیونکہ 3-4 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی, تو وہ میرا ٹائم جب بچتا ہے تو پھر بک ریڈنگ شروع کر دیتا ہوں, کیونکہ اور کوئی میری ہیبٹ نہیں ہوتی. تو یہ چیز بھی ہے کہ آپ اس پہ کتنے ایڈکٹیڈ ہیں. یہ ایڈکشن ہے, مینس کہ اس میں ہم موبائل کو قصوروار کہتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو لیپ ٹاپ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح یہ چیزیں جو ہے آپ کی ایڈکشن کس چیز کے ساتھ ہے. اگر آپ بک کے ساتھ ہیں تو بس پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, پھر آپ موبائل یوز ہی نہیں کریں گے. بہت شکریہ سر, وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اور ہم آپ سے کا شکریہ بھی ادا کریں. آپ کا شکریہ بہت بہت, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. لسنر معذرت چاہتے ہیں آپ سے
کیونکہ آپ کی کالز ہم نہیں لے پائے. اس کی وجہ یہ تھی بہت ساری باتیں ابھی اور بھی ہیں جو رہ چکی ہیں, لیکن وقت کی قلت کے باعث ہم حمزہ حسن شیخ صاحب سے نہیں پوچھ پائے. پھر کبھی زندگی نے موقع دیا تو انشاءاللہ ہم بھی پوچھیں گے اور آپ کی بات بھی کروائیں گے. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں, جہاں رہیں خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں. اپنے آس پاس صفائی کا خاص خیال رکھیں, چاہے وہ صفائی ظاہر کی ہو یا باطن کی ہو.